قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ مدینے سے کربلا تک کا سفر، یہ آج ہمارا موضوع ہے، خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ رخت سفر باندھتے ہیں تو میں ایک جملہ عرض کر کے پھر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ مدینہ وہ بستی ہے، مدینہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، یہاں سے سچی بات ہے جانوروں اور پرندوں کے بھی جدا ہوتے ہوئے چیخیں نکل جائیں۔ آئے ہائے، واہ 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 واہ، امام علی مقام امام کمال حسین کر علیہ دیا پیر السلام، صاحب، کمال کر دیا آپ نے۔ امام علی مقام انسان تو چرند پرند بھی روتے ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب اپنے نانا کا روضہ اطہر چھوڑتے ہیں، دیکھیے اسلام کی خاطر جس مدینہ کی گلیوں میں امام علی مقام نے اپنے نانا کے کندھوں پہ سواری کی، جس مدینہ کی گلیوں میں امام علی مقام کے امام الانبیاء نے ناز اٹھائے ہوں، ذرا بتائیے تو صحیح آج گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہے، اور حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اسلام کی خاطر۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین جہاں علیہ السلام فرشتے آتے ہیں درود و سلام پڑھنے کے لیے، اور جو فرشتہ ایک دفعہ آ جاتا ہے دوبارہ پھر نہیں اس کی آتا۔ دوبارہ باری نہیں۔ آئے ہائے، ہم تو فرشتوں سے پھر بہتر ہے نا جی، ہم سرکار کرم فرما بار بار جا سکتے بالکل جناب۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں غالباً 4 شعبان سن 60 ہجری میں۔ آپ مکہ المکرمہ جو ہیں آپ انٹر ہوتے ہیں، آپ کا استقبال کیا جاتا ہے، اور مکہ بھی قبلہ وہ بستی ہے جہاں امام الانبیاء نے حسین کے نواسہ نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے 53 برس گزارے۔ مکہ والوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حیات طیبہ بھول تو نہیں گئی۔ جی جی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب مکہ المکرمہ آپ اپنا قدم رکھتے ہیں تو مکہ المکرمہ کے 82 رش کے طور بن کر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یوں تو کہتے ہوں گے کہ جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں، جن کا معدن ہے نجف وہ گوہر آتے ہیں، اور حضرت سرور عالم کے سپر آتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آتے ہیں، جن کا گھر عرش پر ہے وہ میرے گھر آتے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آتے ہیں، اے مسلمانوں مبارک ہو حسین آتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ المکرمہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ سعد بن عاص جو اس وقت گورنر مدینہ تھا، اہل بیت کا محب تھا، اہل بیت سے پیار کرنے والا تھا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، یہ 4 مہینے آرام سے مکہ المکرمہ میں گزارتے ہیں۔ آپ نماز جو ہے وہ جب باجماعت ادا فرماتے ہیں، اور مکہ المکرمہ کی نورانی جو ہے وہ ہواؤں میں اور فضاؤں میں عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ مگر 4 مہینے گزرنے کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ یزید نے کچھ خفیہ لوگ بھیجے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں ہی شہید کر دیا جائے۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملتی ہے، ان کا یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا نہیں، مدینہ اور مکہ ایک رب کا حرم ہے، ایک میرے نانا کا حرم ہے، وہ بدبخت ہے، میں نے اسے بدبخت یہاں نہیں کرنے دینا، اس کو میں نے بدبختی یہاں نہیں کرنے دینی۔ اب مکہ المکرمہ کی حفاظت کی خاطر میں تو صبر کر لوں گا، شاید مکہ اور مدینہ کے لوگ اٹھ کھڑے نہ ہوں، اور پھر مکہ اور مدینہ کا جو امن ہے وہ متاثر نہ ہو، وہ متاثر نہ ہو۔ قبلہ پھر مکہ المکرمہ میں ان 4 مہینوں میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس طرح زندگی گزارتے ہیں، اس طرح واعظ و نصیحت فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے در و دیوار بھی اور وہاں کے رہنے والے باسی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں نقل ہے کہ اشہد انک ان اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت المعروف و نہیت المنکر، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ نماز کو قائم رکھا، آپ ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے رہے، آپ نے ہمیشہ معروف کا حکم دیا، اور آپ نے ہمیشہ جو ہے منکر سے اور برائیوں سے منع کیا، لوگوں کو روکا۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مکہ المکرمہ میں جو آپ کا یہ 4 ماہ کا قیام ہے، اس قیام کے دوران آپ کی طرف جو ہے کوفیوں کے بہت سارے خطوط صحیح صحیح۔ جی علامہ صاحب آپ بات مکمل کر لیں، بس ایک جملے میں جناب بسم اللہ بسم اللہ۔ بعض روایات کے مطابق قبلہ 1200 ہے، بعض روایات کے مطابق 60,000 تک خطوط آئے، اور آپ نے اتمام حجت کے لیے مکہ کو چھوڑا جب حج شروع ہو رہا۔ ہائے ہائے،